میں کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ صرف اگر لفظ ماں، صرف لفظ اگر انسان کی زبان پر آتا ہے یا اس کے ذہن میں آتا ہے تو نہ جانے خود بخود انسان کے ذہن میں ایک وہ فکر مند سی صورت، ایک محبت، شفقت، ان سب جذبات کی ملی جلی ایک صورت انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ اور کیوں نہ آئے، کیونکہ ماں ہی کی وہ ہستی ہے جو انسان کو خالص محبت دیتی ہے، اور ایسی محبت دیتی ہے کہ اس محبت کا مقابلہ دنیا کا کوئی رشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان آپ کو اتنی محبت نہیں دے سکتا جتنی محبت ایک ماں، جتنی شفقت ایک ماں کی وجہ سے یا ماں کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں، اگر ماں کی محبت کا معیار سمجھنا ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کو ماپنے کے لیے بھی جو معیار دکھایا جاتا ہے تو وہ ماں کی محبت ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ بولا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو معلوم پڑا کہ ماں کے علاوہ کسی کی محبت اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ماپنے کے لیے کام آئے۔ یہ ماں ہی کی محبت وہ اتنے معیار پر ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور پھر آدمی جب ماں کی محبت اور اس محبت کا بدلہ دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، دے تو نہیں سکتا، لیکن جب آدمی خدمت کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں خواب میں ایک مرتبہ جنت میں گیا تو مجھے وہاں پر ایک قاری کی تلاوت کی آواز آئی، تو میں حیران ہوا۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کس کی آواز ہے، تو بتایا گیا کہ یہ آپ ہی کے صحابی ہیں، حارثہ بن نعمان۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں اور تلاوت قرآن کی آواز یہاں جنت میں گونج رہی ہے، یہ کیسے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنی ماں سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ اور یہ انعام ہے کہ وہ بیٹھے تو مدینہ میں ہیں لیکن ان کے تلاوت کی آواز یہاں جنت میں گونج رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ماں کی خدمت ایک چیز ہی ایسی ہے، اور پھر ماں بھی اپنی اولاد کے لیے اتنی قربانیاں دیتی ہے۔ میرے قریب کا واقعہ ہے، میرے گاؤں کا نام ہے لاوا، تو وہاں ہی کے اندر ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ یار ایک فلاں عورت ہے وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو میں نے پوچھا، جس طرح پوچھتا ہے بندہ کہ یار عام طور پر کہ کیا ہوا، وہ کیوں فوت ہو گئی؟ تو بتایا گیا کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک گردہ نکال کے بیچا تھا۔ میں بھی حیران ہوا کہ یار گاؤں میں تو ایسا ماحول نہیں ہوتا اور ایسا واقعہ بھی کبھی نہیں سنا، یہ کیسے؟ اس کی کیا وجہ بنی کہ اس نے ایک گردہ بھی بیچ دیا اور اسی وجہ سے آج اس کی موت بھی ہو گئی سال کے بعد۔ تو بتایا کہ وہ غربت بہت زیادہ تھی ان کے گھر میں، اور بیٹے کی شادی کرنی تھی لیکن اس کے لیے ایک کمرہ ضرورت تھا جس میں اس کی دلہن کا سامان وغیرہ یا اس کی رہائش وغیرہ ہو جائے۔ تو ماں نے قربانی دی، اپنے ایک گردہ بیچا اور اس پیسوں سے اپنے بیٹے کے لیے ایک کمرہ بنایا اور اس کی شادی کی۔ لیکن وہی گردہ بیچنے کی وجہ سے وہ بیماری بڑھتے بڑھتے یہ نوبت آ پہنچی کہ آج وہ 6-7 مہینے بعد یا سال بعد وفات پا گئی۔ تو میں حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی قربانی اپنے بیٹے کے لیے وہ واقعی ایک ماں ہی دے سکتی ہے۔ تو بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ آخر میں یہی نکالوں گا کہ اگر آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ کی والدہ یا والد صاحب حیات ہیں، تو آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، ان کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں، ان کو خوش کریں، اور اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو ان کے لیے اچھے اعمال کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، ایصال ثواب ان تک پہنچائیں۔